عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پولیس اسٹیٹ جو کر رہی ہے, دھکے دے دے کے ویگنوں میں بٹھا رہی ہے, ٹرکوں میں بٹھا رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. تو یہ نہ پکچر شو کریں کہ میں بہت ہی شریف اور نیک اور دوسرا خراب, ایسا نہیں ہے. اب مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اپنی طرف کیوں لے رہے ہیں؟ I can't understand this. آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کا نام لیا ہے, انہوں نے کون لے رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کہا ہے ایم کیو ایم کا نام لیا ہے. دیکھیں بالکل نام لیے گئے ہیں, آپ کلپس نکال لیں ٹھیک, اور خامخائی میں کسی کو. اچھا پلس آپ سندھ کے اندر آ کے آپ نے رائیونڈ کے برابر میں 6 گاؤں ہیں جو کہ ڈوب چکے, ادھر تو آپ نہیں جا رہے, آپ سندھ آ رہے ہو, ویلکم, بہت اچھی بات ہے, آنا چاہیے. مگر جب آپ ٹی وی چینلز کے پاس فوٹیج موجود ہے, جب آپ نے غریب لوگ جو ڈوبے ہوئے تھے ان کو اعلان کیا سامان کا, اس کے بعد آپ چلے گئے وہاں سے اور ٹینٹ بھی اٹھا لیا گیا, وہ بیچارے روتے رہے, ان کو کسی کو سامان نہیں ملا. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم عوام کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ کوئی سیاست نہیں چمکانے. اگر آپ آئے ہو تو وہ ان عوام کو جو دینے کا آپ نے پلان کیا ہے وہ کم از کم وہ تو دو آ کے, وہ بھی نہیں دے رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو ان کا ٹی وی پہ آنے کے لیے, فوٹیج بنانے کے لیے, فوٹو سیشن کے لیے. یہ غلط ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جمہوری حکومت کو یہ ڈی ریل کر رہے ہیں, یہی الزام ہے ان پہ, اور آپ کے قائد نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایک سازش ہے جس کو بہت جلدی بے نقاب کیا جائے گا. دیکھیں بالکل الطاف بھائی نے بالکل اپنی تقریر میں کہا ہے, ان کے خدشات ہیں, وہ ایک لیڈر ہیں, فائٹنس ہیں ان میں, وہ بالکل اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. مختلف آپ نے دیکھا بھی پنجاب سے ایسے بیانات آئے کہ اسمبلی توڑ دی جائے اور سینٹ کے الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو اور پھر جو لوٹا کریسی, جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ وہ بند کمروں میں ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, دوسری جماعتوں کے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے, ایم این ایز, ایم پی ایس سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سازش ہے. ایسی موومنٹ اب کیوں بن رہی ہے؟ تو ظاہر ہے ایک لیڈر ہے, وہ اپنے خدشات ظاہر کر رہا ہے, اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, نہیں برا کوئی نہیں مان رہا ہے. ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ مطلب اوکے میرین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا پارٹی کی یہی فیلنگ ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک بڑی سازش تیار ہو رہی ہے, اور اس کے کوئی خدشات جو ہیں آپ کو پنجاب سے آ رہے ہیں کہ جیسے اسمبلیز توڑنے کی بات کی گئی یا دیگر, یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ کیا جائے تاکہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے جو ہیں وہ جمہوری حکومت کو چلتا کریں, یہی کہوں گی میں, اس قسم کی کوئی سازش کے آپ کو انڈیکیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ کولیشن کی جو حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, اس نے ہر فورم پہ, ہر جگہ یہ کوشش کی ہے کہ ریکنسیلیشن کی بنیاد پہ رہتے ہوئے معاملات کو, حکومت کو آگے لے کے چلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ 3 سال کامیابی سے گزارنے کے بعد آج جب مارچ بہت قریب آ رہا ہے, سینٹ کے الیکشنز بہت قریب آ رہے ہیں, ایک مارچ سنڈروم میں سمجھتی ہوں ہے, جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے مسلم لیگ این کو, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ماضی میں یہ سازشیں بہت ہو چکی اور جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا دیا گیا. آج اگر اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہتی چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ اب وہ دور نہیں رہا جہاں پہ 90s کی یا 80s کی سیاست کی جائے. اب دنیا, آپ میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے, لوگ اتنے ویجیلنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو تنہائی کا شکار ہو چکی ہے اور جس سے ماضی میں کچھ ایسے غلط پولیٹیکل فیصلے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ تنہائی کا شکار ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں سب سے بڑا جو فیلڈ ہے وہ الیکشن کا فیلڈ ہے, وہ مین الیکشنز ہوں یا سینٹ کے الیکشن ہوں, اور جمہوری جو پارٹیز ہیں, جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مارچ میں الیکشنز ہوں گے. یہ جو آج استعفوں کی بات انہوں نے کیا, یہ استعفے دے بھی دیں تو ہم الیکشن بائی الیکشنز کروائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جی بالکل جی بالکل ہم یہ جتنی سیٹوں پہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یہ دیں گے, تو ہم بائی الیکشنز کروائیں گے. اور میں آپ کو جیسمین یہ پروگرام آپ اس وقت نکال لیجئے گا کہ اگر یہ فیصلہ انہوں نے آج لیا تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک اتنا غلط فیصلہ ہوگا
کہ ان کا آنے والا وقت مسلم لیگ نواز کو بہت مشکل پیش آئے گی، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ محترم نواز صاحب نے اس بات کی تردید کی ہے، انہوں نے اس کو اتنا سراہا نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں ایشوز کے اوپر بات کی جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایشو پہ سیاست کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو بات مسلم لیگ این نے شروع کر دی ہے، کرپشن، گڈ گورننس، بیڈ گورننس، دیکھیے 67% حصہ پورے پاکستان کا پنجاب میں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تمام پولیٹیکل پارٹیز ون وے اور دی ادر آج حکومت میں شامل ہیں، تو وہ جواب دہ ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب 18ویں ترمیم کے تحت آپ کو انرجی سیکٹر میں انہوں نے کہا تھا 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی آپ جتنی چاہیں بنائیں، تو انہوں نے انرجی کرائسس پہ یہ ہمیں بلیم کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا پیش رفت کی ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟ 18ویں ترمیم کے بعد کون سی ایسی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے کہ جو پاورز ان کو فیڈریشن سے ملے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اور آج تک یہ الزامات ہم پہ لگاتے رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے انرجی پہ کیا پالیسی دی ہے، انہوں نے ہیلتھ پہ کیا پالیسی دی ہے، انہوں نے جو لا لیسنس کے معاملات ہیں ان پہ کیا پالیسی دی ہے؟ الزام برائے الزام، تنقید برائے تنقید، میرا خیال میں جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ نہیں، آپ تنقید اب آپ پہ نہیں ہوگی، تنقید آپ کی کولیشن پارٹنرز پہ بھی ہوگی، کیونکہ روز روز کا آنا جانا جو ہے نا، یہ اس سے کوئی بات نہیں بنتی۔ آپ نے عوام کے ایشوز پہ باہر نہیں نکلے، اپنی کشمیر ایشوز پہ آپ باہر نکلے، اور اب آپ عوام کے ایشوز پہ نہیں اپنے ایشوز پہ واپس چلے گئے ہیں۔ اس کا تو خیر جواب وسیم اختر صاحب دیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ صرف پیپلز پارٹی کو اب نہ کہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام اتحادی ایکولی بلیم ہوں گے اگر آپ گورننس کی بات کرتے ہیں، جو بھی آپ کے دیگر ایشوز ہیں، اور استعفوں کی جو آپ نے بات کی، انہوں نے کہا آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ میں پہلے تو انہوں نے خود ہی تردید کر دی، یعنی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، انہیں وہ بات بڑی ناگوار گزری ہے۔ ٹھیک، ہوا کون دے رہا ہے؟ انہوں نے خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ جی وہ مسلم لیگ نون نے تو اس کی تردید کر دیا، جب ہم نے ایک تجویز ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاسمین، تو اس پہ اتنا ہم پہ الزامات، اتنی جناب علی ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کیوں؟ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو کہا میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، جب ذاتی حیثیت میں انہوں نے بات کی ہے تو ہماری پارٹی نے کہا کہ ابھی تو ہم نے کوئی اس پہ غور ہی نہیں کیا، لہٰذا یہ جو ساری بات ہے اس کو غبارے سے تو ہوا خود ہی مہرین صاحب نے پہلے پورا اس میں غبارے میں ہوا بھری، پھر یہ کہہ کے کہ نہیں وہ تو نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے ایکسیپٹ نہیں کی، اس میں سے ہوا نکال دی۔ دوسری بات، انہوں نے تو نہیں کہا، ایم کیو این نے بھی کہا کہ آپ کنسپریسی کر رہے ہیں، ان کی بات بھی انہوں نے ختم کر دی۔ دوسری بات انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے، اور وسیم اختر صاحب نے بھی وہ کر دی۔ بھائی 18ویں ترمیم کے تحت جولائی میں اختیارات صوبوں کو ملے ہیں، اگست ستمبر یہ 2 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے سے پہلے ہی پنجاب کے چیف منسٹر نے چائنا سے بھی اور ترکی سے بھی جو پاور جنریشن ہے اس کے کتنے معاہدے کر لیے ہیں۔ اچھا اب ایک اور بات، انہوں نے یہ کہا جی الطاف بھائی نے تقریر کی وہ لیڈر ہیں، جی وہ لیڈر تو اپنی پارٹی کے ہیں، لیکن یہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے جو تقریر کی تھی اس سے پہلے 3.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس، اس میں اے این پی پر تو وہ الزامات لگائے آپ نے، غیر ملکی ایجنٹ، غیر ملک سے پیسے لیے ہیں، اور ساتھ ہی پھر آپ نے معذرت، توبہ اور الفاظ واپس لے لیے۔ بھائی اس لیول کا لیڈر اگر وہ ہے تو وہ ایک پارٹی پر اس طرح کے الزامات لگائے اور پھر واپس لے، پھر جانا اور آنا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی استعمال کروں گا، یہ تھوکنے اور چاٹنے یہ ذرا عوامی زبان ہے، تھوکنے چاٹنے کی سینچری آپ نے 3.5 سال میں مکمل کر لی۔ فیصلہ آپ کریں، کوئی تھوکے کوئی چاٹے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کے فیصلے کرو گے میرے بھائی، میں ہی اگر کروں گا، میری پارٹی کرے گی، اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ فاروق صاحب ان کا حکومت میں واپس جانے پہ آپ کو اعتراض ہے یا میں کہتا ہوں جی کریں، میں حضور میں عرض کرتا ہوں وہ 100 دفعہ جائیں، 100 دفعہ آئیں، کرتے رہیں، یہ آنا جانا لگا رہے، ہمیں کیا ہے؟ اپنی تقریریں خود سوچیں، خود دیکھیں، خود اپنی تقریریں سنیں، جب یہ باہر نکلتے ہیں وہ تقریریں بھی لگا کے سنیں، جب یہ جاتے ہیں اور تقریریں وہ بھی سنیں، ذرا اپنی تقریریں خود ہی سنیں، کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کریں نا، ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، میں تو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا وسیم اختر صاحب سن لیا ہوگا انہوں نے کہ آپ نے جو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ان کا اعتراض کیا، انہوں نے کہا البتہ اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ جی میں نے سن لیا صدیق بھائی کی باتوں کو، بڑی شارٹ میموری ہے ہم سب کی میرے خیال میں۔ ابھی جب مشرف صاحب سے ڈیل کر کے لیڈر ہی ملک سے باہر گیا تھا ایگریمنٹ کر کے،
जेल बर्दाश्त नहीं होती थी और सऊदी अरेबिया में ऐयाशी की जिंदगी गुजारी उन्होंने, पैसा लेके गए यहाँ से, पाकिस्तान का पैसा, अवाम के टैक्सेस का पैसा लेके गए, उसके बाद मजे की बात देखें, फिर अवाम से भी गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए अपने, अवाम से झूठ बोला कि 5 साल का, पहले तो एग्रीमेंट मना किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, फिर एक्सेप्ट किया 5 साल का, फिर उसके बाद वो सामने आ गया तो 10 साल का एग्रीमेंट था वो जो डील की गई थी। तो ये चीजें छोड़ दें, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को आपका किरदार पता है, माजी का भी और आज का भी। आज जो हो रहा है आपके सूबे में वो सब देख रहे हैं। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत को या किसी और पार्टी को, मगर आपके पास फुल कंट्रोल है पंजाब का, जो आधे से ज्यादा पाकिस्तान है। आपकी डिलीवरी देख लो, अब वहां लोग तंग आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, नवाज शरीफ साहब सुने, नवाज शरीफ साहब खुद तंग आए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के बच्चों से। शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं उनसे नवाज शरीफ साहब तंग आए हुए हैं। मैं ये आपको अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि वहां करप्शन इतना है। ये अपनी बारी में बोलना ना यार, मैं सुन रहा हूं, अपनी बारी में बोलना। मैं तो इनके कुर्बान जाना चाहता हूं। बोलना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। शहबाज शरीफ के बच्चों से क्यों तंग आए हुए हैं मियां साहब? सुने, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज वहां, मैं इनके एमएनएस की बता रहा हूं बातें। अच्छा। इनके एमएनएस ने मुझे खुद बताया है कि जो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, वो वहां गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं और वहां इतने गलत काम कर रहे हैं अपनी मर्जी के कि नवाज शरीफ साहब ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। वो तंग आए में इनकी एक्टिविटीज से। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। तो ये चीजें जब सामने आएंगी, भाई मैं आपका वेल विशर हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं भाई सिद्दीक भाई, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। पंजाब को आप अब ठीक कर सकते हैं, आपके पास पूरी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, आप ठीक करें। वहां के गरीब लोग बुरे हाल में, कल आपने भी ट्रक में देखा होगा औरतों को कैसे मारते हुए ले जा रहे हैं। ये तरीका नहीं अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते वो कहां हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? और दूसरा ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आयशा आहद का, ये कौन साहिबा है, इनका क्या ताल्लुक है हमजा शहबाज से? देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा आयशा आहद की बात भी, लेकिन वसीम साहब को इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। अब अगर गए हैं तो थोड़ी सी मेरी भी बड़े अदब से बात सुन लें। इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब जिला वतनी की ज़िंदगी उन्होंने काटी। देखें, आपके लीडर तो 20 साल से बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ को सऊदी अरब की सिटीज़नशिप पेश हुई जब मुशर्रफ ने उनका पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं सऊदी अरब की शहरियत भी नहीं लूँगा। लेकिन हमारे जो कायद अपना MQM के कायद हैं, उनके पास 2 मुल्कों की शहरियत है और वो मलका बरतानिया की वफादारी का हल्फ है। एक दूसरी बात, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान वापस, कहते हैं जी मैं पाकिस्तान पर 100 बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। जब उन्हें कहते हैं वापस आओ तो कहते हैं जान का खतरा है। तो कौन सी बात ठीक है? दूसरी बात, इन्होंने ये मशवरा हमें दिया है कि हम जनाब पंजाब को ठीक करें। बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि इन्होंने कहा मियां साहब शहबाज शरीफ साहब के बच्चों से तंग है, वो वहां गलत किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्विस है। एक तो इन्होंने ये बात की कि जी उन्होंने खुद ही कॉग्निजेंस, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा इन्होंने खुद ही कहा नवाज शरीफ साहब ने तो कॉग्निजेंस उसका नोटिस लिया है, लेकिन आयशा आहद मलिक हो या कोई और, अब मैं यहां बात करूंगा शादी का मामला या झगड़ा क्या है, वो हमारी बहन फायजा गबोल और अल्ताफ हुसैन साहब का भी ये मसला था। अदालत में गए, वहां क्या बयान दिए, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करता, ये जाती मामलात छोड़ दें। और अगर आयशा आहद मलिक को कोई मसला है तो आयशा आहद मलिक के लिए अदालतें भी खुली हैं, और अगर कोई मामला है तो प्रेस में भी आ जाए, आप अगर कोई चीज़ ऐसी है तो। लेकिन उनका अगर जाती मामला है, फैमिली का मामला है, ब्रेक या जनाब अली तोड़ना या जोड़ना वो कर लेंगे। मैं उनके इस मामले को वल्ला मैं नहीं जानता, ये बातें आपसे मैंने सुनी हैं। मुझसे अगर मियाँ बीवी का मामला है वो मियाँ बीवी हल कर लें पता नहीं आप किसकी बातें कर रहे हैं। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ये जो कह रहे हैं कि मुझे सुने इनके बच्चों ने, मुझे आपने आयशा आहद मलिक का नाम लिया है, आपने जैस्मिन, मैंने नहीं लिया भाई, आयशा आहद मलिक का नाम लिया है, मैंने नहीं लिया भाई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी तो आप लोग अपने लीडर्स की सुना करें ना कि वो किन किन के नाम लेते रहते हैं, फिर आप कहते हैं आपने लिया। मैंने क्या लिया? मुझे तो आयशा आहद का पता भी नहीं है कि वो कौन है और कहां से आई है। मैंने तो अभी आपने नाम लिया, अभी आप अपना खुद देख लें। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैंने अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट कोट की है, और शुरू में अगर आपने मेरी ओपनिंग सुनी हो तो भी मैंने कहा था कि उनसे उन्होंने इसका जिक्र किया, पूछ लिया जाएगा। अब वो वसीम मुझे कह रहे हैं, मैंने इसीलिए याद किया। नहीं ठीक है, तो मुझे एक लम्हा